الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد صفحہ نمبر 486 پارہ نمبر 27 سورہ مبارکہ حدید سورہ حدید کی آیت نمبر 13 تک کے مضامین آپ لوگوں نے گزشتہ گفتگو میں سماعت فرمائے 13 اور 14، جس میں بنیادی طور پر اس چیز کو ذکر کیا گیا اور اللہ کی طرف سے اس بات کا اعلان ہوا کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے گا قرض حسنہ۔ تم میں سے کون شخص ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا؟ قرض حسنہ سے کیا مراد کہ وہ قرض کہ جس کو دینے کے بعد کسی انسان کی کوئی اپنی ذاتی غرض، لالچ اور مفاد اس کے ساتھ وابستہ نہ ہو، کوئی سود خوری کا معاملہ، اور جس کو قرض دیا جائے اس پر کوئی احسان کا معاملہ اس کے ساتھ وابستہ نہ ہو، اس کو قرض حسنہ کہتے ہیں۔ اور اسلامی طرز زندگی میں جو قرض دینے کے لیے کہا جاتا ہے اور قرض کی جو مقاصد اور اس کے فضائل بیان کیے گئے، اس میں یہی چیز ہے کہ قرض دینے کے بعد اس میں ذاتی کوئی غرض اس کے ساتھ وابستہ نہ کی جائے۔ قرض عربی زبان کا لفظ ہے اور قرض کا معنی ہوتا ہے کاٹنا۔ عربی زبان کے اندر قینچی کو مقراس کہتے ہیں، اس لیے کہ قینچی کے ذریعے ایک چیز کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور اگر قرض لینے کے بعد اس کی ادائیگی کے اندر معاملہ صحیح طور پر بروئے کار نہ لایا جائے تو یہ قرض بھی انسان کی زندگی میں محبتوں کے کاٹنے کا سبب بنتا ہے، اسی لیے اس کو قرض کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں سے کون ہے جو اللہ کے نام پر قرض دے گا؟ صرف اللہ کے نام پر نہیں، من ذا الذی یقرض اللہ، تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے گا؟ اب اللہ کو قرضہ دینا تو کسی کے اختیار میں نہیں، اللہ تو غنی مالک ہے۔ اللہ کو قرضہ دینے سے کیا مراد یہ کہ تم میں سے کون ہے جو اپنے روپے پیسے کو اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کو، صرف کرنے کو تیار ہوگا، اور جو تم میں سے اللہ کے نام پہ اپنے روپیہ پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہوگا، ہم اس کے اس نعمت میں کئی گنا اضافہ کر دیں گے۔ اور اس کے بعد پھر پروردگار نے بیان فرمایا کہ جو صاحب ایمان ہے قیامت کے دن اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں اللہ کا ایک نور ہوگا جو چلتا ہوا اس کے ساتھ ساتھ شامل حال ہوگا۔ اور یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کن کن چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو نورانیت عطا کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مبارکباد ہے ان لوگوں کے لیے جو اندھیری راتوں میں چل کر اللہ کے گھر تک آتے ہیں، اللہ ان کو قیامت کے دن نور عطا کر دے گا۔ اور اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے، فرمایا کہ جو شخص اللہ کے دین کا کام کرتے کرتے اس نوبت تک آ جائے کہ اس کے داڑھی کے بالوں میں سفیدی آ جائے تو اللہ کریم اس شخص کو قیامت کے دن نور عطا کر دے گا۔ اور اسی طریقے سے جمعۃ مبارک کے دن نبی علیہ السلام کے ارشاد پاک کے سورہ کہف کی تلاوت کرنے والا ایک جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک پروردگار زمین و آسمان جتنے بڑے نور میں اس بندے کو گھیر دیتا ہے۔ تو بہرحال انسان جو نور والے کام کرتا ہے ان تمام چیزوں کی نورانیت پروردگار اس کو عطا کرتے ہیں، اور جس کے اعمال جتنے زیادہ نورانی ہوتے جاتے ہیں اللہ کریم اس کو اتنا ہی نور محبت اور نور ہدایت عطا کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بذات خود نور کہا۔ لَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، کہ بے شک تمہارے پاس ایک نور آیا اور ایک کتاب مبین آئی۔ لیکن لوگ اس بات کو سمجھ نہ سکے کہ نبی علیہ السلام کو جو اللہ نے نور فرمایا تو نور سے کیا مراد ہے۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ نور من نور اللہ، اے اللہ کے رسول آپ اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے۔ یہ مشرکانہ عقیدہ ہے،
یاد رکھیے گا کہ پروردگار ناقابل تقسیم ہستی کا نام ہے، اس میں سے نکال کر کسی چیز کو نہ بانٹا جا سکتا ہے نہ کاٹا جا سکتا ہے۔ اللہ ناقابل تقسیم ہستی کا نام ہے۔ ہاں، رسول اکرم نور ہے۔ کیسے نور ہے؟ رسول کو نور کہا کیوں؟ نبی علیہ السلام اپنی صفات، اپنے کمالات، اپنی ذات، اپنی تعلیمات، اپنے اخلاق، اپنے روشن کردار، اپنی تمام زندگی میں اتنی بڑی روشنی اور روشنی کا مینار ہے کہ آقا علیہ السلام سے بڑھ کر اس کائنات میں روشنی کا ذریعہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اس نسبت سے اللہ نے کہا کہ نور و کتاب مبین۔ اور دوسری بات کہ جو نبی علیہ السلام کو اللہ نے نور کہا تو کیوں کہا؟ قرآن کریم ہمارے سامنے موجود ہے، الحمدللہ ہم سب کی آنکھیں بینا ہیں، دیکھنے والی ہیں، اور اگر اس وقت میں بالکل بتیاں بند ہو جائیں، بالکل گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا جائے، ہم قرآن کریم اٹھا کر اگر اپنی آنکھوں کے قریب بھی کرنا چاہیں تو اس کے الفاظ پڑھ نہیں سکتے، حالانکہ بینائی ہے، آنکھیں ہیں، قرآن کے الفاظ بھی ہیں، مگر بیرونی روشنی نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو دیکھنے سے قاصر ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ۔ اے مسلمانوں، تمہارے پاس ایک نور آیا، ایک کتاب مبین آئی۔ کیا مقصد؟ یعنی ایک قرآن وہ ہے جو لفظوں کے اندر ہے، دوسرا قرآن وہ ہے جو چلتا پھرتا ہے۔ لفظوں کا قرآن سمجھنا ہے تو چلتے ہوئے قرآن کی زندگی کی روشنی میں سمجھنا، تمہیں سارا قرآن سمجھ میں آ جائے گا۔ گویا کہ رسول اکرم علیہ السلام اپنی تعلیمات کی روشنی میں ایک نور ہے، نور ہے، مینار ہدایت ہے۔ تو لَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ۔ لوگوں نے ہر چیز کو جھگڑے کا ذریعہ بنا دیا کہ نبی علیہ السلام نور ہے کہ بشر ہے۔ ارے اللہ کے بندے، مقام بشریت کو سمجھے، مقام نورانیت نیچے نظر آتا ہے۔ پروردگار نے نوری فرشتوں سے جناب آدم کو، جو بشریت کے باپ تھے، فرشتوں سے آدم کو سجدہ کروایا تھا، آدم سے فرشتوں کو سجدہ نہیں کروایا تھا، اس لیے کہ مقام بشریت بلند و بالا ہے۔ مقام بشریت تو بڑی اونچی چیز ہے، بڑا اونچا مقام ہے، سمجھے تو صحیح۔ نبیوں کی بات تو بڑی دور کی ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہادت کے شوقین، نکاح ہوا، غسل واجب ہوا ان کے اوپر، تمام تر تفصیلات کی ضرورت نہیں، آپ خود سمجھ سکتے ہیں، غسل کا وجوب تھا، اعلان ہوا جہاد پہ جانے کا، اتنی دیر بھی انتظار نہ کر سکے کہ غسل کروں کہ حضور کا فرمان سنا ہے، کہیں غسل کرتے کرتے ایسا نہ ہو کہ فرمان رسالت میں تاخیر ہو جائے۔ وجوب غسل ہے، میدان میں نکل گئے اور پروردگار نے شہادت کا جام نوش کروا دیا۔ شہداء کے جنازے بکھرے پڑے ہیں اور رسول اکرم علیہ السلام ان تمام شہداء کے قریب سے گزرے، جناب حنظلہ کے جسد اطہر کے قریب سے گزرے۔ نبی علیہ السلام ذرا دیر کو مسکرائے اور مسکرا کے ذرا جیسے آنکھیں پیچھے کرتے ہیں اس طریقے سے کر لی۔ صحابہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ جنت کی حوریں جنت کے پانی سے اور فرشتے اس کو غسل دے رہے تھے، ہے بشر، اور اسی لیے ان کا لقب پڑ گیا غسیل الملائکہ، کہ نبی کا وہ صحابی جس کو اللہ کے فرشتے غسل دینے آتے ہیں۔ تو مقام بشریت تو بڑی اونچی چیز ہے، ہم سمجھ نہ سکے اس بات کو، اسی لیے دھوکے کا شکار رہے کہ صاحب یہ نور کے بشر، یہ نبی علیہ السلام کی ذات جھگڑے پیدا کرنے کی چیز نہیں، حضور کی ذات تو اتفاق پیدا کرنے کی چیز ہے۔ اور بقول مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کے عجیب ولی تھے۔ اسی فروری کے مہینے میں 22 فروری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ اس شہر لاہور پہ اللہ کی بہت بڑی رحمت کا سایہ تھے مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، فقر و استغنا کے شہنشاہ بے تاج تھے۔ بڑی خوبیوں سے اللہ نے نوازا تھا، بے شمار خوبیوں سے پروردگار نے نوازا تھا۔ اور وہ جو حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے نا کہ اللہ کہتا ہے من کان للہ کان اللہ لہو، کہ جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اس کا عملی نمونہ تھے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک خلیفہ، بڑے ان کے خادم مولانا صابر صاحب، اور صابر صاحب کے متعلقین میں سے ایک صاحب نے یہ بات بتائی کہ مولانا صابر صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حضرت کے بڑے قریب تھے، بڑا تعلق تھا حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے، تو ان سے یہ عرض کیا کہ حضرت آپ اللہ کے ولی ہیں یقیناً، اور ولیوں کا تعلق جو ہوتا ہے وہ جتنا زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جڑتا جاتا ہے اتنی زیادہ ولایت اونچی ہوتی جاتی ہے۔ تو آپ ہم ایک چیز چاہتے ہیں کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کو معراج عطا فرمائی، اور معراج کے موقع پر حضور کو اللہ نے پرواز عطا فرمائی۔
آپ کا تعلق، آپ کا قرب نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کبھی دیکھیں کہ ہمارے پیر صاحب بھی صاحب پرواز ہیں کہ نہیں. تو فرماتے ہیں کہ حضرت نے کہا کہ دروازہ بند کرو اور میری زندگی میں یہ بات کسی کو مت بتانا. اور حضرت نے بسم اللہ کہہ کر اپنے دونوں بازوؤں کو پھیلایا اور بالکل اس طرح سے جیسے کوئی پرندہ اڑتا ہے اور پرواز کرتا ہے، حضرت نے زمین سے اوپر چھت تک بلندی میں پرواز کرنا شروع کر دیا. وہ کہتے ہیں اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا. اتنے بڑے صاحب کرامت اور مقام اور مرتبہ کیا تھا، سمجھنے کا انداز کیا تھا. ان کے صاحبزادے مولانا عبید اللہ انور صاحب مرحوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا ہم نے کثرت کے ساتھ دیدار کیا، اللہ دونوں کو غریق رحمت فرمائے. ہمارے حضرت میاں عبد الرحمن صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کو ہمیشہ میاں جی کے ختم قرآن پر 23 رمضان کو تشریف لاتے تھے، ہمیشہ. مولانا عبید اللہ انور صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، اور ہم کو وہ یوں یاد ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور مولانا کی جیب میں ہمیشہ ٹافیاں اور گولیاں بھری رہتی تھیں، اور کوئی بچہ ان سے ملتا تھا اور شاید ہی کوئی بچہ ایسا ہو جو گولی اور ٹافی سے محروم رہ جائے. ان کی محبت اور شفقت تھی. تو فرماتے ہیں کہ میں پڑھتا تھا اور رمضان میں چھٹیاں ہوتی ہیں، مدرسوں میں آیا، اور جب میں آیا تو ابا جی کے ساتھ میں گیا جمعے کی نماز شیراں والا گیٹ میں ادا کرنے کے بعد. اور جب میں باہر نکلا، سردیوں کا زمانہ تھا، شیراں والے کے باہر جیسے اندرون شہر کا ماحول ہوتا ہے، ریڑیاں چھاپے لگے ہوئے تھے اور ایک بڑے میاں بیٹھے ہوئے چیزیں بیچ رہے تھے. سردی کے دن تھے تو سنترے، جو دیسی سنترا پھوکا ہوتا ہے، وہ بیچ رہے تھے. اور بیٹھے بیٹھے آوازیں لگا رہے تھے، آ جاؤ لے لو، اچھے سنترے، اچھے سنترے، اچھے سنترے. کہہ رہے ہیں وہ آواز لگا رہے تھے. ابا جی کہہ رہے تھے واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ. میں نے کہا ابا جی کیا ہوا؟ کہنے لگے بیٹا تم نے سنا نہیں، اس نے کتنے بڑے مسئلے کو حل کر دیا، کتنی بڑی بات اس نے حل کر دی. یہ کہتا ہے اچھے سنگ ترے، جو اچھوں کے سنگ لگتا ہے اللہ اس کو ترا دیتا ہے. لیکن اب انسان سوچے تو بھی سنترے کی بات ہے، مالٹے بک رہے ہیں، مالٹے سنترے بک رہے ہیں، مگر اللہ کے ولی کی نظر اچھے سنگ ترے، جو اچھوں کے سنگ لگتا ہے وہ تر جاتا ہے. مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب مرحوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس صدی کے مجدد تھے، اور حضرت لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کو جاننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حضرت لاہوری استاد ہیں، ابو الحسن ندوی ان کے شاگرد ہیں. مولانا ابو الحسن ندوی صاحب مرحوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ واقعہ سنایا اور میں خود موجود تھا، اپنے کانوں سے سنا. فرماتے ہیں کہ میں لکھنؤ سے میرے ابا جی نے مجھے بھیجا کہ تم جاؤ مولانا احمد علی لاہوری صاحب سے قرآن کی تفسیر پڑھنی ہے. تو فرماتے ہیں ہم لکھنؤ سے آئے، لاہور کے اندر قیام کیا، اور لاہور کے اندر قیام، حضرت کے ساتھ محبت، تعلق، پیار، سب چیزیں. تو ایک مرتبہ حضرت نے کہا کہ میاں علی میاں ایسا ہے کہ آج افطاری تم نے ہمارے ساتھ کرنی ہے. فرماتے ہیں بڑے خوش کہ جناب حضرت لاہوری نے فرمایا کہ افطاری میرے ساتھ ہوگی، میں انتظار کر رہے ہیں. افطاری کا وقت آیا، حضرت کو یاد دہانی کرائی کہ حضرت افطاری کرنی ہے تو چلیں. ہاں بھائی آ جاؤ. کہتے ہیں ہم ایک آدھی کھجور کھا کے مغرب کے بعد جب گئے تو حیران تھے، تھوڑی سی ماش کی دال اور سحری کے وقت کی سوکھی ہوئی روٹی تھی بس، اور کچھ بھی نہیں. اور مولانا علی میاں کا یہ فرمانا ہے، اور فرماتے ہیں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس ماش کی دال اور سوکھی روٹی میں مجھے وہ لذت اور مزہ آیا جو بڑے بڑے مرغ، پلاؤ، متنجن، زردے میں کبھی نہیں آیا تھا. میں کھا رہا تھا اور حضرت لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ حیران تھے اور ان کی آنکھیں نمدیدہ تھیں. میں نے عرض کیا کہ حضرت کیا ہوا؟ فرمایا مولوی علی میاں یہ ماش کی دال ہم اور تم دونوں سے کتنی اچھی ہے، اسے اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا کہ تو پیدا ہو، پک اور انسان کا پیٹ بھر کے اس کی خوراک بن جا، بیٹا اس نے اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کر دیا. نہ معلوم کہ ہم مرتے وقت میں زندگی کا مقصد پورا کر بھی سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے. ہم سے اچھی تو یہ ہے. یہ حضرت لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں. امیر شریعت اللہ شاہ بخاری صاحب مرحوم رحمت اللہ تعالی علیہ جو امیر شریعت تھے، اور اللہ نے ان کو جن خوبیوں سے سرفراز کیا تھا، یہ بر صغیر کی پوری تاریخ نہیں، میں کہتا ہوں پوری دنیا کی تاریخ اس شخص کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے. ایک عجیب و غریب شخصیت کا مالک تھا جس کو اللہ کریم نے پیدا فرمایا تھا. عید کا دن، اور شاہ صاحب پاکستان سے پہلے کی تقسیم سے پہلے کی بات، شاہ صاحب کسی سلسلے میں کوئی جیل میں تھے، عید کے دن رہائی ملی اور عید کا دن ہے اور سیدھے حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آئے.
حضرت کھانا کھانے آیا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ بیٹا عطا اللہ اس وقت عید کا دن ہے, عید کا دن. فرمایا بیٹا اس وقت میں گھر میں سوائے سوکھی روٹی کے ہے کچھ نہیں, دوسری کوئی چیز نہیں ہے. اب عطا اللہ شاہ بخاری کوئی معمولی شخصیت تھوڑی تھے. آج ہم جیسے نکمے ناکاروں کو 10 آدمی کھانا کھلانے کو تیار ہو جاتے دین کی نسبت سے, وہ تو امیر شریعت. بیٹا ایسا ہے کہ آج عید کا دن ہے, صرف سوکھی روٹیاں اور کچھ بھی نہیں ہے, اور کسی جگہ سے جا کر کچھ کھا لو. تو عرض کیا کہ حضرت ان سوکھی روٹیوں کو کھانے ہی تو عطا اللہ شیراں والے میں آئے, اور کچھ کھانا ہوتا تو بڑے مرغ و پلاؤ کی چیزیں رکھی نہیں ہیں. اس لیے کہ سوکھی روٹی اور پانی سے جو نورانیت اور اپنی زبان کے اندر جو علم کی روانی میں محسوس کرتا ہوں اور گھنٹوں گھنٹوں بولتا چلا جاتا ہوں, وہ دنیا کی کسی اور چیز سے مجھ میں محسوس نہیں ہوتی. من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں. پھر اللہ کریم نے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ مقام اور مرتبہ دیا تھا کہ حضرت حلال اور حرام 20 مرتبہ لوگوں نے کوشش کی مکس کر کے کھلانے پلانے کی, حلال و حرام کے مابین جدائی کر دیا کرتے تھے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے, الگ کر دیا کرتے تھے. حضرت نے بڑی قیمتی بات کہی, فرمائی یہ جو آج کل کے دور میں ہوتا ہے نا, لوگ جو یہ باتیں کرتے ہیں صاحب, آج کل تو ایک عجیب و غریب قسم کا دور پیدا ہو چکا ہے. ہر انسان اسلامیات اور دینیات کے معاملات میں گفتگو کرنے کو تیار ہے. حضرت فرماتے کہ بڑی عجیب بات ہے, میں غور کر کے دیکھتا ہوں تو دین کے معاملے میں تو ہر انسان یہ کہنے کو تیار کہ جناب کس مسجد میں جائیں, وہ بریلوی کی, وہ دیوبندی کی, وہ اہل حدیث کی, وہ فلاں کی, وہ فلاں کی, وہ فلاں کی. فرماتے ہیں عجیب بات ہے کہ عریانی اور فحاشی کے اندر سارے متفق ہو جاتے ہیں. ایک سینما کی چھت کے نیچے بیٹھ کے سب ننگی فلمیں دیکھتے ہیں, وہاں کسی کو یاد نہیں آتا کہ اس کا مسلک کیا اور اس کا مسلک کیا ہے, یہ کس طرح نماز پڑھتا ہے, یہ کس طرح نماز پڑھتا ہے. ارے اللہ کے بندو, جب تم عریانی اور فحاشی اور شیطانیت میں اتحاد و اتفاق پیدا کر سکتے ہو تو رحمانی مسائل میں اتحاد کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ وہاں تم شیطان کے بہکاوے میں کیوں آ جاتے ہو؟ غلط رخ پر, غلط لائن پر شیطان تم کو ڈالتا ہے, تو شیطان کے بہکاوے میں شیطانی کاموں میں اتحاد پیدا کر دیتے ہو, اور شیطان ہی کے بہکانے پر رحمانی کاموں کے اندر تم افتراق پیدا کر دیتے ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ میرے خاص بندے جو ہوں گے انہیں میں نور عطا کروں گا, روشنی عطا کروں گا. اور وہ روشنی کیسی عطا کروں گا؟ آگے بھی, پیچھے بھی, دائیں بھی, بائیں بھی, اعمال کے بقدر. نبی علیہ السلام فرماتے کسی کی روشنی پہاڑ کے برابر, کسی کے ناخن کے برابر. جس قدر نیکی کے اعمال اسی قدر پروردگار وہ نورانیت اور روشنی اس کو عطا کر دے گا. تو اللہ تعالی ہم کو بھی روشنی عطا کر دے, اور وضو کی برکت سے اللہ روشنی عطا کرے گا. صحابہ کرام نے پوچھا حضرت ہمارا قیامت کے دن میں شناخت نامہ کیا ہوگا, کیسے پہچانے جائیں گے؟ حضور نے فرمایا بھائی تمہارے جو وضو کے اعضاء ہیں, ان اعضائے وضو کے اندر چمک ہوگی, ان کو دیکھ کے ہم تم کو دور سے پہچان لیں گے. تو وضو کا مقصد صرف پاؤں کا, ہاتھوں کا دھونا نہیں, ناخنوں کے کونے میں چھپے ہوئے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ وہ بھی وضو کے پانی سے دھو کے صاف کر دیتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایک وقت ایسا آیا کہ کوئی وضو کرتا تھا تو میں مسجد کی نالی کو دیکھتا تھا, کہیں چوری بہ رہی ہے, کہیں زنا بہ رہا ہے, کہیں غیبت بہ رہی ہے, کہیں پر بد نظری بہ رہی ہے. میرے بھائیوں کا عیب مجھ پر کھل جاتے تھے, اللہ سے دعا کی کہ پروردگار یہ صفت مجھ سے ختم کر دے, لوگوں کے عیب مجھ پہ منکشف ہو جاتے ہیں. تو وضو کا پانی برکت والی چیز جو گناہوں کو دھو کر صاف کرنے کا قدرتی ذریعہ ہے, اللہ کریم نے اس کو قدرتی سبب اور ذریعہ بنایا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن مسلمان مرد ہو یا عورت, ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے خدا کا نور ہوگا. اور جو صاحب ایمان پکا سچا مومن, حدیث میں آتا ہے کہ پروردگار جب اس کو ایک مرتبہ جہنم کے قریب سے لے کر جائیں گے تو جہنم یہ کہے گی جلدی جلدی گزر مومن, جلدی گزر, تیرے ایمان کی ٹھنڈک سے میری آگ بجھنے لگی ہے. ایمان بڑی طاقتور چیز ہے, بڑی طاقتور چیز ہے, بہت قیمتی چیز ہے, یہ چھوٹی چیز نہیں. ہمیں اصل میں بن مانگے پروردگار نے عطا کر دی, ہمیں اس کی قدردانی نہیں ہے, ہمیں اس کی قدردانی نہیں کہ یہ کتنی قیمتی چیز جو اللہ نے ہم کو عطا کر دی. قیامت کے دن پروردگار مسلمان مردوں کو, عورتوں کو نورانیت عطا کرے گا جو ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں چل رہی ہوگی, اور جن کے پاس وہ نورانیت ہوگی نہیں وہ مانگیں گے کہ ہم کو نور دے دو, وہ کہیں گے ہمارے پیچھے پیچھے مت آؤ, جو دنیا میں تم ظلمت و اندھیرے کے کام کرتے تھے ان کاموں کی سزا بھگتنے کے بعد اللہ تم کو شاید نورانیت عطا کر دے گا. اور بھائی سب سے بڑی ظلمت اور سب سے بڑا اندھیرا کون سا ہے؟ نبی علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے الظلم ظلمات یوم القیامہ,
قیامت کے دن یہ ظلم اندھیروں کی شکل میں انسان پر مسلط ہو جائے گا۔ لہٰذا کسی پر بھی ظلم کرنے سے پہلے سوچا جائے، اور دنیا کا سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ ظلم اعظم شرک ہے، شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کی صفات میں، کمالات میں، اختیارات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، بیٹا بیٹی دینا لینے کا اختیار کسی اور کی طرف منتقل کر دینا، نظر نیاز منت مراد کا اختیار کسی اور کی جانب منتقل کر دینا، کسی اور کی طرف اپنی عبادات کا زاویہ نگاہ منتقل کر دینا، شرک کہلاتا ہے، شرک کہلاتا ہے۔ اور پروردگار کتنا غیرت مند، کتنا غیرت مند۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب اللہ نے منع کر دیا کہ کسی اور کے آگے سر نہ جھکانا، خدا کی قسم اس میں اللہ کا فائدہ نہیں ہے، اللہ کی قسم اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ بڑا غیرت مند ہے پروردگار، وہ میری اور آپ کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ کوئی بیٹا گھر میں شادی بیاہ ہونے کے بعد جیسے عام طور پہ ہوتا ہے، وہ اپنے باپ سے یہ کہے کہ اماں ابا میں علیحدہ ہونا چاہتا ہوں۔ اچھا بھی تم الگ ہو جاؤ، زندگی گزارو اپنی، بچہ الگ ہو جائے، زندگی گزارتا رہے، نہ اماں کو پرواہ نہ ابا کو فکر ہوگی۔ اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی شخص یہ آ کر کہے کہ جی آپ کا بیٹا جو الگ ہوا تھا وہ سڑک پہ بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہا ہے، تو مجھے بتائیں کہ جس باپ اور ماں نے اس بیٹے کی بات پر یقین کر کے اس کو الگ کیا تھا، کبھی اس بات کو گوارا کریں گے؟ کبھی بھی نہیں، کبھی گوارا نہیں کریں گے۔ اس لیے کہ بیٹے کو جدا کرنا منظور تھا، بیٹے کی ذلت مقصود نہ تھی۔ پروردگار جو کہتا ہے کہ میرے سوا کسی اور سے نہ مانگو، پروردگار عالم کو پتا ہے کہ کوئی کچھ کر سکتا ہی نہیں، کوئی کچھ دے سکتا ہی نہیں۔ اگر کوئی کچھ دے سکتا ہوتا تو اللہ کہتا ہے جاؤ جا کے اس سے مانگ لو۔ جب کوئی کچھ دے سکتا ہی نہیں تو پروردگار عالم کو اپنے بندوں کی ذلت گوارا نہیں ہے، اس لیے پروردگار کہتا ہے کہ اپنی پیشانی پر داغ شرک مت لگواؤ، اس لیے کہ اس میں فائدہ میرا نہیں ہے، ذلت تمہاری ہے، اور میں اللہ تم کو ذلت سے بچانا چاہتا ہوں۔ اس لیے کہتا ہوں کہ کسی اور کے آگے مت جھکنا، اس لیے کہتا ہوں کہ کسی اور کے آگے پیشانی کو جھکا کر داغ شرک مت لگوانا تم، اس لیے کہ پروردگار کو ہم سے محبت، اور کتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ آقا علیہ السلام نے مثال دے کے فرمایا، کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے، ایک بچہ آیا بھاگا ہوا، ماں اس کی کھڑی ہوئی تھی، بچہ کہیں دور چلا گیا تھا، ماں آواز دیتی بیٹا آؤ آؤ ادھر آؤ، حضور ذرا سے پیچھے دیوار کی اوٹ میں کھڑے ہو گئے، بچہ آیا، اس کی ماں نے پکڑا، چوما، چاٹا اور بڑی اس کی جناب پیشانی کو بوسا دیا، میرا چاند میرا لال۔ حضور دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، صحابہ سے فرمایا دیکھ رہا ہو کیسی محبت کر رہی ہے، کیسی چاہت کر رہی ہے، کہ جی ہاں خدا کی قسم جس اللہ کے قبضے میں خود میری جان ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عجیب حضور کے الفاظ ہیں، کتنا مان ہے اللہ کے اوپر، کتنا ناز ہے اللہ کو ان پر اور ان کو اللہ کے اوپر۔ ساری کائنات کی باتوں کو چھوڑ کے یہ نہیں کہا کہ وہ اللہ جس نے زمین بنائی، آسمان بنائے، پتھر بنائے، چاند بنائے، ستارے بنائے، نہیں نہیں نہیں۔ ارے اگر اللہ کو پہچاننے تو اس اللہ کو پہچانو کہ جس اللہ نے محمد کی جان کو پیدا کیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا کہ وجود محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دلیل ہے وجود خداوندی علیہ السلام، اللہ کے وجود کی دلیل ہے نبی علیہ السلام کا وجود۔ دیکھو یہ کیسے اپنی بچے کو چوم رہی ہے، مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس سے کئی گنا بڑھ کے اللہ اپنے ہر بندے سے محبت کرتا ہے، جیسے یہ ماں اپنے بچے سے محبت کر رہی ہے، اس سے کئی گنا بڑھ کے اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی وہ نورانیت، وہ نورانی اعمال ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ظلم ہے اور ظلمتوں کے اندھیرے ہیں اللہ کریم ان سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد اگلی بات یہ آئی کہ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اے مسلمانوں کیا تم پر اب تک وہ وقت نہیں آیا کہ تم اللہ کا نام سنو اور کلیجہ کپ کپا اٹھے تمہارا؟ کب آئے گا وہ وقت تم پر؟ کس چیز کے انتظار میں ہو؟ ایمان لانے کے بعد صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارے اسلام قبول کرنے کے بعد اور اس آیت کے اترنے میں 4 سال کا فرق تھا، 4 سال کا، تو 4 سال میں پروردگار نے یہ آیت اتار دی کہ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا نام سن کے کلیجہ کپ کپا اٹھے تمہارا؟ ارے ہم میں تو 1500 سال کا فاصلہ گزر چکا ہے،
اب تو ہم کو یہ چاہیے عمر کے جس منزلوں میں ہم قدم رکھنے چلے جا رہے ہیں کہ ہم اللہ کا نام سنتے جائیں، اپنے اعمال پہ غور کرتے جائیں، کلیجہ تھرا اٹھے، آنکھیں ڈبڈبا اٹھیں، اپنے ماضی کو چھوڑتے جائیں، زندگی کے اگلے رخ کو اختیار کرتے جائیں، گناہوں کو ترک کریں، گناہوں کی سرحد کو چھوڑتے جائیں، نیکیوں کے دیس کو آباد کرتے جائیں، اپنے قلب و جگر کو خدا کی محبت سے معمور و منور کریں۔ اب اس چیز کا وقت آ چکا ہے، اب انتظار کرنے کا وقت نہیں ہے، یہ خدا کی قسم غنیمت نہیں مہلت کا وقت ہے۔ اور مولانا ادریس کاندلوی صاحب مرحوم رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے اللہ والے، بڑے اللہ والے، اور آپ کو اس انارکلی کے علاقے میں جو باغ بہاری نظر آتی ہے نا مساجد کی، یہ انہی کی جوتیوں کا طفیل ہے۔ اسی گلی میں 10-15 سال رہتے رہے حضرت، بڑے محدث تھے، بڑے درویش اللہ والے، بڑی چھوٹی سی بڑے پیار کی بڑے کام کی بات فرمائی، فرمایا جب تک زندہ ہو اپنی زندگی پر خوف کا غلبہ رکھو، خوف خدا کا، جب تک زندہ ہو خوف خدا کا غلبہ رکھو، گناہوں سے بچ جاؤ گے، اور جب آخری وقت آ جائے تو امید کا غلبہ رکھو، کہ امید کا غلبہ رکھو گے تو اللہ سے امید بند جائے گی، دعاؤں کے الفاظ منہ سے ادا ہو جائیں گے، کلمے پہ خاتمہ ہو جائے گا، خدا جہنم سے بچائے گا، جنت میں داخلہ عطا کر دے گا۔ جب تک زندہ ہو خوف کو غالب رکھو، اور جب آخری وقت بیماریوں کا چلنے لگے تو امید کو غالب رکھو، امید غالب رہنی چاہیے کہ اللہ کریم بہت کرم کرنے والے ہیں۔ جوانی کا عالم، تندرستی کے عالم میں خوف غالب ہو، خوف غالب کہ میں جو کام کر رہا ہوں اللہ کا ڈر میرے سامنے رہنا چاہیے، میرے ہاتھ میں طاقت ہے، پیر میں طاقت ہے، میری جیب میں طاقت ہے، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، لیکن نہیں کرتا میں، کیونکہ اللہ کا خوف غالب ہے۔ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اے مسلمانوں کہ اب تم پر ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارا دل کپ کپا اٹھے اللہ کے ذکر اور اس کی یاد سے، وما نزل من الحق، اور وہ سچی باتیں جو اللہ نے اتاری ہیں، وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِ، اور مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جن کو پہلے کتاب دے کر بھیجا گیا، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، ان کی امیدیں لمبی ہو گئیں، دراز ہو گئیں، فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل بڑے سخت ہو گئے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ وہ ہیں جو گناہگار ہیں۔ فاسق کا ترجمہ ہم گناہگار کریں، بدکار کریں، اور بقول مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ حضرت نے بھی قرآن کا ترجمہ کیا، فرماتے ہیں فاسق کا آسان ترجمہ بدماش ہے۔ جس لفظ کو سن کے انسان کے دل میں ذرا گناہ کی نفرت تو آئے، ہم کسی کو عام طور پہ بدماش کہیں، غنڈہ کہیں تو اس کو نفرت ہوتی ہے کہ مجھے کیا کہہ دیا، اللہ کریم کہتے ہیں وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے اکثر لوگ وہ ہیں جو دین سے دور ہیں، بدماش ہیں۔ اعلموا، جان لو، کان کھول کے سنو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، وہ اللہ ہے جو زمین کو مرنے کے بعد زندگی عطا کرتا ہے، مرنے کے بعد، بنجر ہونے کے بعد، فصل کٹنے کے بعد نئی فصل پروردگار بونے کی طاقت انسان کو عطا کرتا ہے۔ تو وہ اللہ جو مردہ زمین کو طاقت دے کر دوبارہ پیدا کر سکتا ہے پھل فصل کو، وہی پروردگار مرنے کے بعد مجھ کو بھی اور آپ کو بھی زندگی عطا کر سکتا ہے۔ قد بینا لکم الآیات، اور ہم نے کھول کھول کے تم پر نشانیوں کو واضح کر دیا، لعلکم تعقلون، شاید کہ تمہیں کچھ عقل آ جائے، کچھ غور و فکر کرو۔ ان المصدقین والمصدقات، بے شک کہ وہ لوگ جو اللہ کے نام پر صدقہ کرتے ہیں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ عطا کرتے ہیں، یضاعف لہم، ان کے لیے بہترین دگنا تگنا چوگنا اجر ہے، وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر اللہ نے اکٹھا کر رکھا ہے۔ مرد ہو یا عورت اللہ کے نام پہ دے، اللہ کا دیا ہوا اللہ کے نام پہ دینا کوئی آسان نہیں۔ مولانا محتاج محمد امروٹی صاحب مرحوم رحمت اللہ علیہ، ایک بزرگ گزرے ہمارے اکابرین میں سے، سندھ میں ہوتے تھے، اندرون سندھ میں، قیام پاکستان سے پہلے کے بزرگ تھے۔ تاج محمد امروٹی صاحب مرحوم رحمت اللہ علیہ، آج بھی ان کی اندرون سندھ میں بڑی خانقاہ ہے۔ یہ مرحوم پیر پگاڑا صاحب جو تھے، ان کے جو بڑے تھے، بڑے صحیح نظریات کے تھے، ان کے ابا کو انگریز کے خلاف جہاد کے لیے پھانسی دی گئی تھی، یہ کسی اور لائن پر چل پڑے تھے۔ ان کے ابا کے قتل کے بعد، پھانسی کے اوپر شہید کرنے کے بعد، پیر پگاڑا اور پیر پگاڑا کے بھائی کو اس وقت کے انگریز حکمران لندن لے گئے، اور امیر شریعت اللہ شاہ بخاری صاحب مرحوم رحمت اللہ علیہ کے بڑے فرزند ارجمند سید ابو ذر بخاری صاحب مرحوم رحمت اللہ علیہ، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں 2 ٹکے کا آدمی، ان بڑوں بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔
ابو ذر بخاری صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ جو علم کا، تحقیق کا، تاریخ کا ایک بہتا ہوا سمندر تھے، فرمانے لگے کہ میں بیٹھا ہوا تھا اور ابا جی قریب تھے، میں نے اخبار میں سے خبر پڑھ کے سنائی کہ ابا جی وہ پیر پگاڑا صاحب جو تھے جن کو شہید کیا گیا، ان کے بیٹوں کو انگریز لے گئے لندن میں۔ تو کہنے لگے، ابا جی نے سرد آہ بھری اور فرمایا بیٹا کہ جو کام وہ ان کو قتل کر کے نہ کر سکے وہ اب ہو جائے گا۔ میں نے کہا ابا جی کیا ہوا؟ کہنے لگے بیٹا انتظار کرنا اس دن کا جب اس سید زادے کے ایک ہاتھ میں کتے کی زنجیر ہوگی اور دوسرے ہاتھ میں سگریٹ ہوگی اور یہ واپس آ رہا ہوگا، تب اس وقت کا انتظار کرنا، میں رہوں یا نہ رہوں۔ ابو ذر بخاری صاحب فرماتے بات آئی گئی ہو گئی، ختم ہو گئی بات، ذہن میں بھی نہیں رہا۔ اتفاق ایسا کہ فرماتے کہ ایک وقت وہ گزرا کہ زمانہ بیتتا گیا، تقسیم وطن ہو گئی، سب کچھ ہو گیا۔ ایک دن پھر اخبار سامنے آیا تو یہی کیفیت تھی کہ جو پیر پگاڑا صاحب فوت ہو گئے، وہ اور ان کے بھائی یہ دونوں ایئرپورٹ سے آ رہے ہیں لندن سے کراچی میں، اور ان کی وہی کیفیت تھی کہ کتے کی زنجیر ہاتھ میں تھی، سگار منہ میں تھا۔ میں نے ابا جی کو دکھایا تو کہنے لگے، ابا جی نے مذاق کے اندر ہنس کے کہا، قلندر ہرچے گویت دیدہ گویت، کہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ جو کہتے ہیں آنکھوں سے دیکھ کے کہتا ہے۔ تو بہرحال وہ کسی اور لائن پر چلے گئے، کسی اور رخ پر چلے گئے۔ تو یہ پورے اندرون سندھ کے سلسلہ قادریہ راشدیہ جو ہے، یہ سلسلہ بڑا عجیب، بڑا عظیم سلسلہ۔ خیر بہرحال مولانا تاج محمد امروٹی صاحب مرحوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ ایک صاحب ان کے پاس آئے، یہ سیدھے ہاتھ کی 2 انگلیاں انہوں نے اپنے منہ میں لگا رکھی تھی، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ان انگلیوں کو زبان سے لگائیں، پھر یوں بند کر لیں، پھر لگائیں، پھر بند کر لیں۔ اب یہ کوئی آدمی مستقل طور پہ یہ کام کر رہا ہو تو بڑا عجیب لگتا ہے کہ 2 انگلیاں زبان پر لگائے، پھر بند کر لے، پھر زبان پہ لگائے، پھر بند کر لے۔ مولانا نے کہا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ وہ بڑا منع کرتے کرتے ہاتھوں کو کھول کے دکھایا تو یہ 2 انگلیاں جو تھیں، سیدھے ہاتھ کی 2 انگلیاں انگوٹھے کے ساتھ والی، یہ ایسا لگا کہ جیسے ان میں جان نہیں ہے، بالکل سفید ہو چکی تھی۔ جیسے آپ تھوڑی دیر کسی چیز کو، ہاتھ کو اپنے پانی میں ڈالیں اور پانی میں ڈال کر نکالیں تو ہاتھ بڑا عجیب سا ہو جاتا ہے، مردہ سا، ایسی 2 انگلیاں ہو گئی۔ پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ پہلے تو انکار کیا، پھر کہا حضرت آپ دعا کریں۔ بیٹا دعا تو کریں گے، پہلے بتاؤ کہ وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے جی بات یہ کہ میں جا رہا تھا اپنے گاؤں سے، ایک آدمی سے پیسے لینے تھے میں نے، اور راستے میں ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا، اس فقیر نے مجھ سے کہا کہ مجھے اللہ کے نام پہ دو، خدا تمہارے سب کام حل کر دے گا۔ میں نے اس فقیر کو روپیہ 1.5 روپیہ جو تھا میں نے دے دیا۔ میں نے کسی آدمی سے اپنے پیسے وصول کرنے تھے، 100 روپے، اس زمانے میں 100 روپے گٹھڑ بن کے آتے تھے۔ میں 100 روپے لے کر آیا، وہ فقیر مجھے راستے میں مل گیا، مجھے بڑا ترس آیا کہ یار یہ بڑا نیک آدمی ہے، اس کی دعا سے اللہ نے میرے پیسے دلوا دیے۔ میں نے اٹھا 2 روپے اور دے دیے اس کو۔ وہ فقیر کہنے لگا یار میں نے زندگی میں کبھی 100 روپے دیکھے ہی نہیں، ایسا ہے کہ یہ پیسے مجھے دو، میں ان سے کھیلنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں وہ پیسے تاج محمد امروٹی صاحب کے سامنے اس نے کہا کہ میں نے وہ پیسے ان کے سامنے رکھ دیے، فقیر اندھے فقیر کے سامنے۔ اس نے ان پیسوں کو کھیلتا جا رہا ہے، اچھالتا جا رہا ہے، بڑی محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ میں نے کہا بابا جی مجھے پیسے دو، میں نے اپنے گھر جانا ہے۔ کہہ رہے مجھے نہیں پتا کہ یہ بابا ٹھگ ہوگا۔ ذرا دیر کے بعد اس نے شور مچایا کہ دیکھو جناب یہ آدمی آیا اجنبی اور مجھ اندھے کی ساری کمائی لوٹ کے لے جانا چاہتا ہے۔ اب وہ کہے میں لاکھ قسمیں کھاؤں، لوگوں کو بتاؤں، میری بات کا یقین کس نے کرنا ہے؟ بالآخر ہوا یہ کہ میرے پیسے اس بڈھے کے پاس چلے گئے۔ میں بڑا پریشان کہ میری حق حلال کی کمائی اس بڈھے نے لے لی۔ میں چھپ کر بیٹھ گیا، مجھے پتا تھا اندھا تو ہے یہ، کچھ نہ کچھ تو کرے گا۔ کہنے لگے میں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد اس نے گڑھا کھودا اور درخت کے نیچے سارے پیسے جمع کر دیے، میرے پیسے بھی اور پچھلے جو اس کے جمع شدہ تھے وہ بھی سارے پیسے، اور بڑا خوش کہ میرے پیسے زیادہ ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا رات ہو گئی، میں نے وہیں سے درخت کے نیچے سے گڑھا کھودا، پیسے نکالے، 100 روپے میرے تھے، 200 روپے اس کے تھے۔ میں نے یہ سوچا کہ یار اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے نا، اب اس کو بھی مزہ آنا چاہیے، 200 روپے میں اس کے بھی لے کے چلا جاتا ہوں۔ میں 100 کے 300 کیے اور سیدھا اپنے گھر آ گیا۔ گھر تو میں آ گیا، لیکن گھر آنے کے بعد مجھے چین کسی پل نہیں آتا تھا، کسی پل مجھے چین نہیں آتا تھا کہ کروں تو کیا کروں میں۔ بالآخر میں آیا، 2 4 5 دن کے بعد میں نے دیکھا، اب پتا چلا کہ وہ بوڑھا فقیر مر چکا تھا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا بھئی یہ مرا کیسے؟ لوگوں نے کہا کہ جناب یہ بس پیسوں کی خالی تھیلی اس کے ہاتھ میں اور پیسہ پیسہ کہتے مر گیا۔ کہنے لگے میں نے کہا کہ قبر کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا قبر وہاں۔ کہنے لگے میں نے زمین کھودی اور اس کے جو پیسے زائد میں نے اپنے پاس سے چوری کیے تھے وہ میں نے وہاں پہ رکھ دیے۔ کچھ دن گزرے، کسی کو معلوم تو تھا نہیں، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت پڑی۔ میں آیا، میں نے یہ سوچا کہ میرے پاس پیسہ ہے نہیں
اور میں قبر میں سے کچھ پیسہ نکال لوں گا، میرے کام آ جائے گا۔ میں آیا تو میں نے عجیب نظارہ دیکھا حضرت، میں نے جو قبر کو کھودا تو وہاں عجیب و غریب قسم کے کیڑے مکوڑے تھے، اور اس تھیلی کے اندر جتنے 300 روپے تھے وہ سب کے سب جلتے ہوئے کوئلہ بن کر اس فقیر کے جسم پہ چپکے ہوئے تھے، تمام کے تمام۔ پہلے تو میں ڈرا، پھر میں نے سوچا کہ چھو کر تو دیکھوں کیا ہے۔ وہ آدمی جو مولانا تاج امروٹی کے سامنے بیٹھا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی ان 2 انگلیوں کو آگے بڑھایا اور آگے بڑھا کر سوچا کہ ذرا میں اس کے جسم پہ سے چین کے تو دیکھوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس طریقے سے اپنی ان 2 انگلیوں کو بڑھایا اور بڑھا کر 1 روپے کو اٹھانا چاہا، اٹھایا نہیں، اٹھانا چاہا۔ وہ پیسے اس فقیر کے جسم کے ساتھ چپکے ہوئے تھے، مگر حضرت اس میں اتنی تپش تھی کہ وہ دن گیا، آج کا دن گیا، میں مستقل اپنے تھوک سے ان انگلیوں کو گیلا رکھتا ہوں مگر ان کی آگ پھر بھی نہیں بجھنے پاتی۔ ایسا لگتا ہے کہ پورا جسم میرا جل کے خاک ہو جائے گا۔ مال 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 کی محبت۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں کئی مرتبہ عرض کی کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال میرا مال، مگر ہے کیا؟ فرمایا جو کھا کے خوراک کے جسم بن گیا وہ تمہارا ہے، جو پہن کر جسم کا حصہ بن گیا، کپڑا بن گیا، وہ تمہارا ہے، اور وہ جو اپنے ہاتھوں سے تم نے اللہ کے نام پر دے دیا وہ تمہارا، باقی کچھ تمہارا نہیں، کچھ تمہارا نہیں۔ اس لیے پروردگار کہتے ہیں کہ وہ شخص جو اللہ کے نام پہ صدقہ دے، خواہ مرد ہو یا عورت، اور اللہ کو قرض حسنہ دے۔ اور بھائی صدقے سے مراد صرف بکرا، دمبا، سری، پایا، کلیجی نہیں، ہر وہ چیز جو کسی انسان کی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے آپ دیں، اس کو صدقہ کہتے ہیں، اس کا نام صدقہ ہے۔ اور اس صدقے کے مفہوم کو کتنا عام کر دیا۔ ایک صحابی بڑے غریب مسکین حضور کی بارگاہ میں آئے کہ حضرت مالدار تو جیت گئے، ہم تو مارے گئے۔ بھئی کیسے جیت گئے؟ حضرت ان کے پاس پیسہ ہے، روپیہ دولت ہے، وہ جو چاہتے ہیں اللہ کے نام پہ دیتے ہیں، ہم کیا کریں؟ فرمایا کچھ نہیں کر سکتے نا، تو ایسا کیا کرو روزانہ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو۔ اس میں جو اللہ تمہیں صدقے کا اجر عطا کرے گا، بڑے سے بڑا مالدار تمہارا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ کسی مسلمان سے مسکرا کے بات کریں، صدقے کا اجر ہے۔ اپنے گھر میں جائیں، ہم دوسروں سے بڑے مسکرا کے بات کرتے ہیں، بڑے مسکرا کے بات کرتے ہیں، اور پروردگار قرآن میں اپنے گھر کے ماحول کو اچھا کرنے کے لیے سفارش کرتا ہے عورتوں کی، بیویوں کی، وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اے مردوں ان کے ساتھ سلوک اچھا کیا کرو، حسن سلوک کیا کرو۔ آقا علیہ السلام گھر میں تشریف لے جاتے تھے، تشریف لے جا کر پہلا کام سلام کرنا، اور ازواج مطہرات ہماری مائیں کہتی ہیں کہ حضور علیہ السلام سلام کرتے تھے، مسکرا کے دیکھتے تھے، ان کی ایک مسکراہٹ سے سارے دن کی تکلیف دور ہو جایا کرتی تھی، سب تکلیف کافور ہو جاتی تھی۔ مسکراتے ہوئے گھر میں جائیں، صدقے کا اجر، صدقے کا اجر۔ ہم بہت کچھ کرتے ہیں، کرنا چاہیے، مگر بسا اوقات ہمارے گھر کے ماحول بڑے سخت اور بڑے ٹائٹ ہوتے ہیں، پیسہ پیسہ ٹکا ٹکا گن گن کر شیخ چلی کی طرح سے پریشان کن حالات۔ اور آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بہترین صدقہ کیا ہے؟ فرمایا کہ انسان اپنے گھر میں گیا، بیوی بچے بیٹھے محبت کے ساتھ، نوالا توڑ کے ان کو کھلائے، وہ ان کو کھلائیں، اللہ کریم اجر صدقہ عطا کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ پروردگار ان گھر والوں کو جو اللہ کے لیے جن کا رشتہ بندھا تھا، اللہ کے لیے رشتہ بندھا تھا، میاں بیوی کا، بچوں کا سب رشتہ قائم ہوا تھا، جو صرف اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کے اس قائم شدہ رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، مسکراتے ہیں، اللہ کریم ان کو مسکرا کے دیکھتا ہے۔ چھوٹی سی بات نہیں ہے یہ۔ بہترین صدقہ اپنے اہل خانہ پہ خرچ کرنا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا بہترین صدقہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو صدقہ کرے، مرد ہو یا عورت، اور کون ہے جو اللہ کے نام پہ بہترین قرضہ ادا کرے؟ اس لیے کہ پیسہ تو پیسہ ہے، اس نے ختم ہو کے رہ جانا ہے۔ ابو الفضل اور فیضی دو بڑے بڑے شیطان نما مولوی گزرے، دنیا پرست، محب دنیا، اکبر کے درباری، جنہوں نے اکبر کو مشورہ دیا تھا کہ بادشاہ سلامت نیا دین پیدا کر دو، اور یہ لوگ تو پاگل ہیں، تم کو بتاتے ہی نہیں۔ یہ جو اذانوں کے اندر سنتے ہو اللہ اکبر،
اس اکبر سے مراد جلال الدین اکبر ہے، ماشاءاللہ معاذ اللہ، یہ انہوں نے پٹی پڑھا دی۔ اکبر صاحب کا دماغ خراب ہو گیا، دو اس کو سرکاری ملا مل گئے، انہوں نے بتایا کہ ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو۔ ابو الفضل کا جب انتقال ہوا وہ مرا، اور اس نے کہا کہ مجھ کو یہاں دفن کرنا، تو تاریخ بتاتی ہے کہ اس زمانے میں جب 40 روپے کا 2 مرلے کا تیار شدہ گھر مل جاتا تھا، اس زمانے میں ابو الفضل کو جس جگہ پر دفن کیا گیا وہاں سے 5 لاکھ سونے کی اشرفیاں ملی۔ 5 لاکھ مٹکے کے اندر بند، 5 لاکھ۔ سوچیں ان 5 لاکھ کا کیا بنا؟ کچھ بھی نہیں بنا، مگر تاریخ نے گندے لفظوں کے ساتھ، سیاہ حروف کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اس کے نام کو درج کر کے اپنے اوپر نوٹ کر لیا ہے کہ یہ وہ انسان تھا جس نے پیسوں کے عوض خدا کے دین کا سودا کر دیا تھا۔ تو یہ پیسہ امانت ہے میرے دوست، امانت ہے، اللہ کی ایک امانت ہے، میرے پاس آپ کے پاس تھوڑا ہو یا زیادہ جتنا بھی ہے اللہ کی ایک امانت ہے۔ یضاف لہم ولہم اجر کریم، ایسے لوگوں کے لیے پاکیزہ زندگی اور بڑا اجر ہے۔ اور اس کے بعد آج اس قرآن کریم کی روشنی میں آپ اور میں، ہم سب کے سب کلمہ پڑھنے والے شکر کریں، اور اس آیت کو سن کر خدا کی قسم دل یہ چاہتا ہے کہ ہم سب آج رات کو 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کریں۔ کتنا بڑا اعزاز، کتنا بڑا اکرام جو دنیا کے اندر کوئی نہیں آپ کو دے سکتا۔ کسی انسان کو صدارتی تمغہ کارکردگی مل جائے، اپنے نام کے نیچے لکھتا ہے وہ صدارت یافتہ تمغہ۔ کسی ڈاکٹر حکیم کو کسی جگہ پر کوئی چپڑاسی گولڈ میڈل دے دے، گولڈ میڈلسٹ لکھا جاتا ہے۔ آئیں، آج آپ کو اللہ تمغہ دے رہا ہے، تمغہ دے رہا ہے۔ آپ کون ہیں؟ جوتی پالش کرنے والے۔ آپ کون ہیں؟ جوتی کاٹنے والے۔ آپ کون ہیں؟ گھروں کے اندر لوگوں کے باغ سیدھے کر کے مالی گیری کرنے والے۔ آپ کون ہیں؟ پسینے جسم سے لوگوں کا بوجھ ڈھونے والے۔ آپ کون ہیں؟ لوگوں کی صفائیاں کرنے والے۔ آپ کون ہیں؟ ملونر۔ آپ کون ہیں؟ بڑے مالدار۔ آپ کوئی بھی ہیں، مگر آپ کا رشتہ ایک ہے، وہ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آج پروردگار آپ کو 2 انعامات عطا کر رہا ہے، 2 تمغے اللہ کے دربار سے مجھے آپ کو سب کو مل رہے ہیں۔ اور کس نسبت سے؟ آقا علیہ السلام کی جوتیوں کی برکت سے خدا سب کے در غور کیجئے گا۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اولئک ہم الصدیقون والشہداء عند ربہم، یہ صدیق بھی ہے، یہ شہید بھی ہے، یہ صدیق بھی ہے، یہ شہید بھی ہے۔ مجھے بتائیں کہ اسلام اور کیا آپ کو عطا کرے گا؟ کیا کچھ آپ کو عطا کرے گا؟ بیٹھے بٹھائے پروردگار نے آقا علیہ السلام کی جوتیوں کے صدقے میں ہم جیسے گناہگاروں کو، خاکساروں کو، نابکاروں کو، ناہنچاروں کو صدیق بھی کہہ دیا، شہید بھی کہہ دیا۔ اور کیا چاہیے ہمیں؟ کتنا بڑا اعزاز، کتنا بڑا انعام۔ یہ کون سا انعام ہے؟ چھوٹا تو نہیں۔ ہر نماز کی فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے پروردگار ان کے راہ پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ کن پر انعام ہوا؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انعام 4 لوگوں پر، نبیوں پر، صدیقوں پر، شہیدوں پر، اللہ کے نیک بندوں کے اوپر ہوا۔ ارے نبیوں کے بعد جو 2 درجے ہیں، ایک صدیقین کا ہے، ایک شہداء کا ہے، نبی کی برکت سے پروردگار ہم سب کو وہ مقام عطا کر رہا ہے۔ چھوٹا سا مقام نہیں۔ اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں اتنا کم ہے۔ میں اسی لیے آپ سے بارہا مرتبہ یہ کہہ چکا کہ ہم بسا اوقات بگڑے ہوئے اور بہکے ہوئے زبان سے جملہ ادا کرتے، جناب آج کے ہم سے تو اچھے عیسائی ہم سے اچھے ہیں۔ ہم سودا خریدنے کے لیے گئے، کسی قادیانی نے 10 روپے کی بوتل پہ، ہم سے تو اچھے قادیانی ہیں۔ کسی شیعہ کے پاس، تبرعی کے پاس گئے کچھ خریدنے کے لیے، اس نے مسکرا کے 2 گلاب جامن کھلا دیے، ہو ہم سے اچھے تو یہ ہیں۔ کام سے اچھے آئے۔ ارے ہم جیسے کیسے صحیح نالی میں گرے ہوئے ہیرے ہیں، ہم نالی میں گرے ہوئے ہیرے ہیں جس پر گناہوں کی کیچڑ جم چکی ہے۔ اپنی قدر پہچانو، قدر پہچانو اپنی۔
خدا کے نبی کی سنتوں کے قریب آ کر اپنے اوپر سے کیچڑ کو اتاریں، پروردگار مقام کیا دے رہے دوبارہ سنیں، والذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، اس کے سارے رسولوں پر ایمان لے کر آئے، اولئک هم الصدیقون، یہ صدیقین میں سے ہیں، والشہداء عند ربہم، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں گواہی پیش کرنے والے ہیں۔ یہ سوچیں کہ جب یہ مقام اللہ نے مجھے اور آپ کو، قیامت تک میں آنے والے سب انسانوں کو اللہ نے یہ مقام عطا کر دیا، تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں اور بھائیوں، جن صحابہ کے سامنے یہ قرآن اتر رہا تھا وہ کتنے بڑے صدیق اور کتنے بڑے شہید تھے، ان کی صداقت و شہادت کہاں تک جائے گی۔ اور اگر آج کے دور میں دیکھیں نا، ہر چیز کی کیٹیگری، پیمانہ، پروٹوکول اس کے مرتبے کے مطابق، جب ایک عام مسلمان کے متعلق یہ ضابطہ ہے کہ اس کی عزت کعبے سے بڑھ کر، یہ عام مسلمان ہے، تو جن پہ قرآن اتر رہا تھا اور جن کے سامنے اتر رہا تھا، جب میں اور آپ 15 صدیوں کے بعد قرآن کی برکت سے صدیق بھی ہیں، شہید بھی ہیں، تو جن کے سامنے اتر رہا تھا وہ کتنے بڑے صدیق اور شہید۔ تو جو آج کے دور کے مسلمان کی توہین کرے وہ کتنا گھٹاوا ہوگا، اور جو اتنے بڑے پیمانے کے لوگوں کی توہین کریں وہ کتنا بڑا کفر میں بڑھاوا ہوگا۔ فیصلے تو آپ قرآن سے لے لیں، دنیا کی باتوں کو چھوڑیں۔ کتنا بڑا اعزاز جو اللہ نے ہم کو عطا کر دیا، اس اعزاز سے ہم آج تک نا واقف تھے۔ ہم قرآن تو پڑھتے تھے مگر کب؟ 40ویں میں، قلوں میں، تیجے میں اور ساتے میں۔ ہم قرآن تو پڑھتے تھے مکان اور دکان کے افتتاح میں، ہم قرآن بچی کو اس کے سائے میں رخصت تو کرتے تھے، لیکن کبھی سچے دل کے ساتھ بتائیے کہ پتا تھا کہ اسی قرآن میں اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو اتنا بڑا اعزاز عطا کر رکھا ہے، اتنے بڑے 2 تاج ہیں کہ خدا کی قسم ہمارا سر اس قابل نہیں جو تاج اللہ نے ہمارے سر پہ رکھا ہے، ہمارا سینہ اس قابل نہیں جس پہ اللہ نے یہ میڈل سجا کے رکھا ہے۔ اور اسی بات کو اللہ واضح کرتا ہے دوسرے پارے میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اے لوگو، مسلمانوں، تم کو امت معتدل بنایا تاکہ تم سارے نبیوں کی گواہی پیش کرو۔ ہے مسلمان موسیٰ کی، عیسیٰ کی گواہی پیش کر رہا ہے۔ وہ لوگ کہیں گے جناب ان کے دور میں ان میں تو بڑا فرق تھا، ان کی بات کو کیسے مانے؟ پھر ہوگا کیا کہ سب گواہوں کا گواہ، سب رسولوں کا رسول، اماموں کا امام، نبی الثقلین، امام المشرقین والمغربین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، مشتاق العارفین، حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر فرمائیں گے کہ ہاں میرے امت والے جو کہہ رہے ہیں سچ کہتے ہیں، میں ان کے اوپر گواہی پیش کرتا ہوں۔ پہچانے اپنے مقام کو، پہچانے اپنے رتبے کو، پہچانے۔ 10 روپے کی چائے، 20 روپے کی بوتل پر یہ مت کہیں ہم سے وہ اچھا، ہم سے وہ اچھا۔ ہاں ہم پہچان نہ سکے ایک الگ بات ہے، مگر ہم سب سے اچھے ہیں، ہم سب سے اچھے ہیں۔ جس کے پاس قرآن وہ سب سے اچھا، جس کے پاس نسبت مصطفیٰ وہ سب سے اچھا، جس کی زبان پہ کلمہ وہ سب سے اچھا، جس کے قلب میں آقا علیہ السلام کی محبت وہ سب سے اچھا، جو قبلے کی جانب چہرہ کر کے نماز ادا کرے وہ سب سے اچھا، جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہو وہ سب سے اچھا، جو ایک خدا کو سجدہ کرے وہ سب سے اچھا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، مگر یہ تو کہہ سکتا ہے نا کہ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں پر تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ پھر پڑھیے اس آیت کو، والذین آمنوا باللہ۔ یہی آج کی سبق کا درس کا خلاصہ اور نچوڑ اور انعام۔ اس پہ غور کرتے جائیں، سر کو دھنتے جائیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ اس نعمت کے ملنے پر رات کو اللہ کی بارگاہ میں 2 نوافل شکرانے کے ادا کریں کہ اللہ تیرا کرم، مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مسلمان بنایا، اللہ پر اور اپنے رسولوں کی ذات پہ ایمان کا موقع ہم کو عطا کر دیا۔ ہم کو انعام کیا ملا؟ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، وہ لوگ جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اولئک هم الصدیقون، یہی لوگ سچے صدیق ہیں، والشہداء عند ربہم، اور اللہ کی بارگاہ میں گواہی کے لیے پیش ہوں گے، لہم اجرہم، ان کے لیے اجر بھی ہے، اور کیا ہے؟ ونورہم، روشنی بھی ہے ان کے لیے۔ صرف اجر نہیں، روشنی بھی ہے، روشنی بھی ہے۔ اللہ نے روشنی بھی عطا کر دی۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی، حضور کو جنگ احد کے موقع پر آپ کے رخسار اور گال میں زنجیر گڑ گئی، اتنی زیادہ
کہ गाल को काट कर मसूड़े तक जा पहुंची, हाथ से निकली नहीं। एक सहाबी को कहा कि तुम निकालो, वो डरते डरते आगे बढ़े। सहाबा कराम, कमाल दर्जे का अदब, कमाल दर्जे का अदब। जंग ओहद पे हुजूर के ऊपर तीरों की बरसात, और वो सहाबी पीछे कमर किए हुए और क्या कह रहे हैं, हुजूर अगर मैं मर जाऊं तो खुदारा मेरे घर वालों को कह दिए कि तुम्हारा बेटा बुज़दिल न था जो कमर पे तीर खा के मरा है। हजरत बात यह है कि ये मैदान जंग अगरचे है, मगर आप तो मेरे नबी हैं, आपसे तो मुझे मोहब्बत है। अगर मैं आपके दिफा में सीना दुश्मन की जानिब करूं, कमर आपकी जानिब करूं, तो मेरी पुश्त आपके चेहरे की तरफ मैं गवारा नहीं कर सकता, इसलिए पुश्त मैंने दूसरी जानिब कर रखी है। अगर मैं शहीद हो जाऊं, मर जाऊं, तो मेरे घर वालों को कह दीजिएगा तुम्हारा बेटा बुज़दिल ना था जो पीठ फेर के भागा है। ये आपकी मोहब्बत की वजह से चेहरा आपकी जानिब है, कमर उस जानिब है। उन सहाबी को बुलाया, कहा कि इधर आओ बेटा। अब उनको अब सोचें कि हुजूर की जात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उन्होंने अपने दांतों से उस जंजीर को निकाला। अंदाजा लगाएं कि कितनी सख्त वो जंजीर लगी हुई थी कि जब उन्होंने दांतों से खींच कर निकाला, उनके अगले दोनों दांत टूट गए, उन सहाबी के। अब सोचें आपके किसी जवान आदमी के दांत टूट जाए तो कैसी अजीब शक्ल हो जाती है। मगर अजीब बात है कि नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी जानिब देखा मोहब्बत से। मरते दम तक वो बूढ़े भी हो गए थे, हालांकि दोनों दांत सामने के थे नहीं, दोनों दांत यहां से टूटे हुए थे, टूट गए थे दोनों दांत, मगर इन दोनों दांतों की जगह पर एक ऐसी अजीब चमक और रोशनी थी कि किसी को लगते नहीं थे कि दांत टूटे हुए। और महज वो बात इनकी जात तक नहीं, कम अज कम दर्जे में इनकी 4 से 5 नस्लों तक ये सलाहियत और सिफत अल्लाह ने पैदा कर दी थी कि जो बच्चा पैदा होता था उसके इस दोनों सामने के दांतों की जगह पर एक चमक और रोशनी सी हुआ करती थी। सीरत हल्बिया, सीरत की किताब, वहां पर यह वाकया मौजूद है। हमें सियासत में सब बातें हजम हो जाती हैं, मगर नबी अलैहिस्सलाम की निस्बत से कोई बात आए, हवाला कहाँ, किताब कहाँ, वो कहाँ बता दिए, तलाश आप खुद फरमा लीजिएगा। लहुम अजरुहुम, ऐसे लोगों के लिए अजर भी है, व नूरुहुम, रोशनी भी है, वल्लज़ीना कफरू व कज़्ज़बू बिआयातिना, वो लोग के जिन्होंने कुफ्र किया और झुटाया हमारी आयात को, उलाइका अस्हाबुल जहीम, वो लोग जहन्नमी है। इअलमू, जान लो अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहवुन, ये दुनिया की जिंदगी खेल तमाशा है, खेल तमाशा। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, ये खेल तमाशा है। और हमें खेल तमाशे बहुत पसंद हैं। अभी 2-4 रोज पहले हमने खेल तमाशे के वैलेंटाइन डे के नाम पर, ये वैलेंटाइन डे नहीं, ये बदकारी डे है, ये जिना डे है, ये फुहाशी डे है, ये उरियानी का डे है। सुरख फूल तकसीम किए जा रहे हैं, नौजवान लड़के लड़कियों को मोहब्बतों की दावतें दी जा रही हैं, गुनाह के ऊपर उभारा जा रहा है। था क्या? सेंट वैलेंटाइन एक पादरी था, ईसाई पादरी। और पादरियों के मजहब में, ईसाइयों के मजहब में जो पादरी होता है उसको फादर कहते हैं, और जो गिरजे के अंदर एक नर्स होती है उसको नन्स कहते हैं, सिस्टर कहते हैं, नन्स कहते हैं। और उन पर यह पाबंदी है कि तुमने शादी नहीं करनी। उसका नतीजा क्या होता है कि जितने दुनिया में चर्च हैं, जितने गिरजे, वो सब के सब इबादत गाहें कम हैं, जिना गाहें ज्यादा हैं। ये तो एक अजीब बात होती है। अखबारात के अंदर किसी मस्जिद में किसी मौलवी साहब का वाक़या आ जाए, सफ़े अव्वल पे लिखा जाता है। जाएं कभी जाके दुनिया में तहकीक तो करें, चर्च के अंदर सबसे ज्यादा जिनसी बेराह रवी के वाक़यात दुनिया में सबसे ज्यादा होते तो चर्च में और गिरजों के अंदर होते, सबसे ज्यादा। इसलिए कि मजहबी कानून के तौर पर ईसाइयों के यहां जो पादरी बनता है, फादर बनता है, वो शादी नहीं कर सकता। जो खातून चर्च की सेवा करेगी, खिदमत करेगी, मरियम की खिदमतगार बनेगी, वो शादी नहीं करेगी। सेंट वैलेंटाइन, हमारे यहां जैसे कहते हैं हजरत साहब, सूफी साहब, मौलाना साहब, अंग्रेजों में कहते हैं सेंट, बुजुर्ग शख्सियत। सेंट वैलेंटाइन एक पादरी था, लोग इज्जत करते थे। और उस इलाके के नौजवान लड़के और लड़कियां अपने घरों से भागकर, ये फरीजा आजकल माशाल्लाह मोबाइल बड़ी खूबी से सर अंजाम दे रहा है, बड़ी खूबी के साथ, बड़ी खूबसूरती के साथ। 3.5 रुपए में सारा दिन की बात करो, 10 रुपए में सारे घंटों भर की बात करो। कोई छत पे, कोई कहीं पे, कोई कहीं पे, कोई कहीं पे, सब लगे हुए कान के अंदर पागलों की तरह।
اور اب تو ہاتھ پکڑنے کی ضرورت نہیں، وہ کان میں لگا کے پاگلوں کی طرح بولتے بولتے چلے جا رہے ہیں، بولتے بولتے چلے جا رہے ہیں، بے مقصد بے تکے انداز میں، اس کا کوئی سر پیر ہی کچھ نہیں، اپنے اپنی دھن میں مگن۔ انتہا درجے کی بے راہ روی کا راستہ اب کھل چکا ہے، بے راہ روی کا راستہ بہت زیادہ بہت زیادہ، جس کو روکنا اب ناقابل حد تک، ناقابل یقین حد تک آگے تک جا چکا ہے۔ اچھا اب مہینہ ڈیڑھ مہینہ گزرا، الحمرہ سینٹر میں کیا ہوا تھا؟ نوجوان لڑکے لڑکیاں اکٹھے ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں۔ کیا ہوا تھا پھر وہاں پر؟ جب 4 سے 5 بے گناہ لڑکیاں ماری گئیں، پنجاب اسمبلی نے قرارداد منظور کی، ان کی تھوڑی سی غیرت جاگی، تھوڑی سی غیرت جاگی کہ آج کے بعد یہ کالجوں میں، اسکولوں کے اندر جو میوزک کے پروگرام ہوتے ہیں ان پر پابندی لگا دی جائے۔ مگر خدا بیڑا غرق کرے اس میڈیا کا، ستیہ ناس ہو اس کا، جس نے لوگوں کے ایمان کا بالکل بیڑا غرق کر چھوڑا۔ نہ ایمان کا پتہ، نہ عقیدے کا پتہ، کسی چیز کا نہیں پتہ۔ میں تو آپ سے عرض کیا نا کہ چند دنوں کی بات ہے، کوئی آپ سے پوچھے گا جناب یہ وہی آج جیو پر نازل ہوئی تھی، آج قرآن کی آیت 32ویں پارے میں ARY پہ اتری تھی، آج 35واں پارہ QTV پر نازل ہوا تھا۔ اب تو ہر جگہ پہ بھانت بھانت کی بولیاں، جو بھانڈ میراسی جس کو دنیا کا کوئی کرنے کو کام نہیں، وہ ٹی وی کا اینکر بن کے بیٹھ جائے، جس کو کوئی کام نہ ہوگا، نہ عقل، نہ تمیز، نہ شعور، نہ موت، کچھ بھی نہیں، کوئی زندگی کا کام نہیں، جانتا نہیں کہ بیر سیدھا کہاں سے ہوتا ہے، الٹا کہاں سے ہوتا ہے، دین کے اوپر بحث کرے گا، لمبی چوڑی بحث کہ یہ چیز حلال، یہ چیز حرام، فلاں یوں 36,000 باتیں، بے شمار باتیں۔ انہی چیزوں کے اندر اس ویلنٹائن چیز کو بہت بڑھاوا دیا گیا، بہت بڑھاوا دیا گیا کہ ویلنٹائن ڈے، تحفے تقسیم ہو رہے ہیں، پھول بٹ رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا چیزیں، بے شمار باتیں، بے شمار خرافات۔ سینٹ ویلنٹائن پادری کا نام تھا۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہر معاشرے کے اندر، یاد رکھیے گا، عیسائی ہو کہ یہودی کے مسلمان، ہندو کے سکھ، جتنے مذاہب کی بنیادی کتابیں ہیں، شراب حرام، سور حرام، زنا حرام، گناہ کے کام حرام، جتنے کام اسلام کے اندر ناجائز ہیں، خدا کی قسم تمام مذاہب کے اندر وہ کام ناجائز ہے۔ اسلام نے جس چیز پر پابندی لگائی، کوئی کام ایسا نہیں جو فطرت کے خلاف ہو۔ ان کاموں کے کرنے میں فطرت کا خلاف ہے، نہ کرنے میں فطرت کے مطابق کام کرنے کا طریقہ کار ہے۔ اس زمانے کے اندر بھی یہ تھا کہ لڑکا لڑکی گھر سے بھاگے برا سمجھا جاتا تھا، مگر یہ پادری صاحب ان گھر سے بھاگنے والوں کو موقع دیا کرتے تھے، چرچ کے اندر چھپا لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ یوں چھپاتے چھپاتے یہ پادری صاحب بھی ایک دن اسی رو کے اندر بہ پڑے اور شاہی خاندان کی ایک شہزادی کے ساتھ انہوں نے بھی ہاتھ صاف کر دیے۔ بادشاہ وقت کو جب پتا چلا، پکڑے گئے اور ان کو قتل کر دیا گیا۔ یہ ہو گئے شہید محبت، ان کو لقب ملا شہید محبت کا، شہید وفا کا لقب ملا ان کو۔ صدیاں گزر گئیں، سال، 100 سال، 50 سال گزرتے رہے، اور اب یہ 14-15 فروری کو جو ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے، یہ اس زنا کی دعوت دینے والے پادری کی موت کا دن ہوتا ہے، جسے ہم بڑے ذوق و شوق کے ساتھ منا رہے ہیں۔ عریانی فحاشی بے غیرتی۔ قرآن کریم میں اللہ کہتے ہیں اعلموا، جان لو جان لو، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا اور کچھ بھی نہیں ہے، وزینت اور رونق کا ذریعہ ہے، وتفاخر اور فخر ہے، فخر میں ایسا اور میں ایسا، میں ایسا اور میں ایسا، تفاخر بینکم آپس میں یہ فخر ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد اور یہ مال کی کثرت اور اولاد کی کثرت، اپنے آپ کو رونق اور اپنے آپ کو بابرکت دکھانا، اپنے آپ کو بڑھاوا دینا، غرور و کبر کا اظہار کرنا، اس کے سوا یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا اصل کام کیا ہے؟ اعمال صالحہ، الباقیات الصالحات، باقی رہنے والی چیز نیکی کے کام ہیں، اسی کو انسان اختیار کرے اور اپنے آپ کی زندگی کو گناہوں سے بچائے، نیکی کے اوپر اپنے آپ کو لے کر آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، جو اللہ نے ہم کو اسلام اور ایمان کا یہ تاج عطا کیا اور جس کی برکت سے پروردگار نے ہمیں صدیق اور شہید کا لقب عطا کر دیا، اللہ کریم یہ سب نعمتیں ہم کو عطا فرمائے اور ان کی قدر کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی بے دینی کے اور بے شرمی کے کام ہیں، اللہ ان سب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔